میں افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ نیلا آسمان کسی ستون کی وجہ سے نہیں کھڑا، نہ ہی کسی سید کے سجدے کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ ہی کسی سادات کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ ہی پیروں کی وجہ سے، نہ ہی مولویوں کی وجہ سے کھڑا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری نبضیں بھی اور اس کائنات کی نبض بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے، اور دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے سینے میں ہے، ہو صحیح کوئی حضور کا غلام، کوئی ہو صحیح محمد عربی کا غلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنتیوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لعنتی ہے جو میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، جو میری نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا سورہ قلم میں 29واں سپارہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، رب نے فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہے نا اس کو جواب میں خود دوں گا۔ رب نے کہا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، 10 عیب رب نے بیان کیے۔ رب میرے اور آپ کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن جب اس کے حبیب کی بات آئی نا رب سارے عیب کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا 10 عیب وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، رب نے فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہے نا وہ ذلیل ہے، وہ کمینہ ہے، وہ بدخواہ ہے، امانت میں خیانت کرنے والا، جھوٹا، لگائی بجھائی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، رب نے فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہے زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، رب نے کہا سور کی تھوتنی والا، سور کے منہ والا ہے محبوب جو تجھے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ رب کے فیصلے ہیں، ہماری تو باتیں نہیں۔ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے رب نے کہا ہے حرامی ہے۔ کوئی حلالی حضور کی شان میں بات کر ہی نہیں سکتا، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے، بتائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا پاکستان اس مطلب کی طرف بھی جا رہے ہیں یا کسی اور مطلب کی طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم نے رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، 70 سال ہو گئے، گلیاں نالیاں یہ اس کے لیے بھی ترس گئے، نہ روٹی ملی نہ پانی ملا، پھر بھی آج مشکلات تو ہیں۔ جب حضور کا در چھوڑ دیا تو ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نہیں کہتا کہ کون ہنگامہ ہے آرزو سرد، اقبال کہتا ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو آرزویں پیدا ہوتی تھی رات دن، کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے تو مائیں اور باپ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا بن کر محمد بن قاسم کی طرح بنے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو کر صلاح الدین ایوبی بنے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو کر طارق بن زیاد بنے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو کر ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو کر عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلے گا۔ لیکن اقبال کہتے ہیں آج وہ آرزویں ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے آرزویں کیا ہیں؟ ہمارا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، انگریز کے بوٹ پالش کرے گا، انگریز کی غلامی اختیار کرے گا۔ اور اقبال بھی کہتے ہیں ایک اور جگہ، اقبال کہتا ہے جو اللہ رسول کی غلامی نہیں اختیار کرتے نا، غیروں کی غلامی اختیار کرتے ہیں، قبر بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ علامہ اقبال، چلو مولویوں کی نہ مانو، محسن پاکستان کی تو مانو، علامہ اقبال کی تو مانو یار، لیکن یہ قوم کو بھی سلام ہے کہ جو اپنے محسن کو بھول گئی، جو نبی کے وفادار نہیں، انہوں نے اپنے محسنوں کو یاد رکھنا تھا۔ علامہ اقبال کا دن تھا 9 نومبر کا دن، 11 ربیع الاول کا دن، لوگ میلاد منا رہے تھے اور ہمارے حکمران سکھوں کے لیے بارڈر کھول رہے تھے۔ مواجہ شریف کے سامنے بندہ گیا، حضور کے روضہ پاک کے سامنے گیا، جالیوں کے سامنے، کعبے کے اندر چلا گیا، پھر بھی ٹوپی نہیں پہنی، لیکن سکھوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سر پر ان کا رومال رکھ لیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ وہ کلمہ تو نے پڑھا تھا، دعوے تو کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، دعوے تو کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب حضور کے دین کے اوپر پیر، آج انگریز اتنے طاقتور ہو گیا، یہودی اتنے طاقتور ہو گئے، یار عیسائی اتنے طاقتور ہو گئے، مسلمان نوجوانوں کو چھین کر چلے گئے۔ وہ محمد عربی کے غلام جو نوجوان تھے، جو دور سے پتہ لگتا تھا محمد عربی کے شعر آ رہے ہیں، آج وہ غیرت ہی نہیں رہی، آج دور سے پتہ۔ لیکن یہ الحمدللہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کو سلام ہو کہ جب دور سے لوگ آتے، لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو لبیک والے آ رہے ہیں۔ ہاں پہلے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
लब्बैक लब्बैक या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये नारा अपने बच्चों को लगवाएं। ये नारा ही हमने लगाना है, बाबा जी ने हमें इसी मिशन पर लगाया कि रात दिन हमने हुजूर की खत्म नबूवत की बात करनी है। इसलिए अल्लामा इकबाल कहता है कि जो अल्लाह रसूल की गुलामी नहीं इख्तियार करेगा, हुजूर की इज्जत पर पैरा नहीं देगा, अपने नबी से इश्क नहीं करेगा ना, जब मर कर जाएगा कब्र कहेगी या अल्लाह इसको मेरी कब्र से निकाल। अल्लामा इकबाल कहता है कब्र बोल पड़ी कि आह जालिम तो जहां में बंदा महकूम था, और जालिम तो जहां में हाकिम का महकूम MNA का गुलाम बना हुआ था, MPA का गुलाम बना हुआ था, चेयरमैन का गुलाम। आह जालिम तो जहां में बंद, कब्र कहती है आह जालिम तो जहां में बंदा महकूम था, मैं न समझी थी क्यों खाक मेरी सोजनाक। इकबाल कहते हैं कब्र कहती है मुझे नहीं पता था मेरी जमीन को आग तेरी वजह से लगी हुई है, तेरी मैयत से मेरी तारीकियां तारीख तर। अल्लामा इकबाल कहता है जो अल्लाह रसूल का गुलाम नहीं गैरों का गुलाम है, जब कब्र में जाता है कब्र कहती है मेरे अंदर पहले अंधेरे थे, तेरे आने की वजह से और अंधेरे छा गए। तेरी मैयत से मेरी तारीकियां तारीख तर, तेरी मैयत से मेरी जमीन का पर्दा है नामूस चाक। इकबाल कहते हैं कब्र कहती है तेरी वजह से मेरी जमीन की इज्जत ही खराब हो गई है। अल हजर महकूम की मैयत से 100 बार अल हजर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कब्र कहती है या अल्लाह इस गुलाम की मैयत से मेरी तौबा, मेरी 100 बार तौबा, और या अल्लाह माफी। ऐ खुदाए कायनात ऐ इसराफील ऐ जाने पाक, या अल्लाह हजरत इसराफील को कहे वो सूर फूंकें क़यामत बरपाओ, इस बंदे को मेरी जमीन से निकाल। जमीन कबूल उसी को करेगी जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होगा। हाँ, गुलाम हशर में जो सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। जो हुजूर के गुलामों में क़यामत वाले दिन भी हुजूर के लिवाए हम्द का जो झंडा होगा ना, उसके नीचे सर उठा कर जा रहे होंगे। लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, और चराग लेके जो उशाक मुस्तफ़ा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले। वो उनका फक्र के रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और नसीर कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। बात क़यामत वाले दिन मेरे आका की चलनी है, इसलिए आज वो अपने बच्चों के अंदर आरज़ुएं पैदा करें। क्या इकबाल कहते कौन हंगामा है आरज़ू सर्द कि है मर्द मुसलमान का लहू सर्द। इकबाल कहते हैं आज मुसलमानों को वो जो हर वक्त आरज़ू पैदा होती है कि मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। इकबाल कहते हैं आज वो मुसलमानों का जो लहू है वो ठंडा हो चुका है। बुतों को मेरी लादीनी मुबारक। इकबाल कहते हैं यूरोप वालों तुम्हें मुबारक हो, मैंने रसूलुल्लाह का दर छोड़ दिया। बुतों को मेरी लादीनी मुबारक के आज है आतिश अल्लाह सर्द। इकबाल कहते हैं वो जो अल्लाह वाली पावरें थी ना, कुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए। अल्लामा इकबाल कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे वो इस दुनिया से चले गए। हुजूर गौसे आज़म, दाता अली हजबेरी, पीर मेहर अली शाह, नूर मोहम्मद महारवी, बहाउद्दीन ज़करिया, मखदूम जहानिया जहांगश, वो अल्लाह वाले जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे वो चले गए। लेकिन इकबाल कहते हैं खानकाहों में मुजावर रह गए या गौरकन। आज खानकाहों में सज्जादा नशीन जो हैं वो या तो कब्रों को बेचकर खा रहे हैं या कफन बेचकर खा रहे हैं, मुजावर बन गए हैं वो। इसलिए आप वापस आए, रसूलुल्लाह के दीन अपने बच्चों को पढ़ाएं। रसूलुल्लाह के दीन की बात हमने अपने बच्चों को बतानी है। अगर हमने ना बताई तो आपको पता है, आप उठा कर देखें। अगले दिन मुझे दोस्त ने एक व्हाट्सएप पर भेजा तहरीर, उन्होंने कहा कि अगले दिन कुछ महीने पहले उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी पर फिल्म बनाई इंडिया ने, और उसको वहाँ पर उन्होंने औरतबाज बनाया उस फिल्म के अंदर हमारे हीरोओं को। और जिसका दूसरा अब अहमद शाह अब्दाली मिसाइल हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का हुक्मरान था और गैरतमंद हुक्मरान था, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है मर्द अब्दाली वजूदश आयत है। इकबाल कहता है कि उसकी वो जो उसका वजूद था ना, वो एक अजमत का वजूद था। अब्दाली का जो वजूद था उसका तो खुद इकबाल ने जिक्र किया। और इकबाल आगे कहता है दादरा अफगान असास मिल्लत है। उसने कहा अफगानिस्तान को एक मिल्लत के तौर पर पूरी दुनिया को उसने दिखाया। और इकबाल कहता है शहीदान मोहब्बत इमाम रा। इकबाल कहता है वो शहीदों के जो इमाम थे ना, उन्हीं में से एक इमाम वो भी है, एक शहीद वो भी है। लेकिन इन्होंने इंडिया में फिल्म बनाई, उन्होंने क्या किया कि वो हिंदू जो थे उनकी एक कौम थी, मैं पढ़ रहा था, जो असल जो तारीख थी ना, अहमद शाह अब्दाली इंडिया में आया क्यों था। इन्होंने तो कहा कि वो लुटेरा था, उनको माल की जरूरत थी, हवस का शिकारी था, उसे कोई और जरूरत थी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ऐसा नहीं था। इन्होंने तो बरक्स दिखाया। हमारे हीरों के जो किस्से हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। कल को वो वक्त तो आ सकता है कि नऊजुबिल्लाह याज़ बिल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त हमें ना दिखाए कि हमारे बुजुर्गों, हमारे जो सहाबा थे उनके ऊपर भी फिल्में बनने लग जाएं, उनकी तारीख भी मसख करने लग जाएं। आज अगर हम ना उठे तो ऐसा ही होना है। अहमद शाह अब्दाली जो 38 साल का था जब अंग्रेज यहाँ हिंदू थे ना, जब मुगल बादशाह, पहले हुकूमत मुगलों की थी, हिंदू ऐसा ऐसा फतह करते, 1 इलाका 2 इलाका 3 4, जब दिल्ली के करीब पहुंचे ना तो उन्होंने कहा, मुगलों के तख्त पर भी बैठ गए। और मुगलों ने शाही मस्जिद हिंदुस्तान में बताई थी ना दिल्ली में, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर इसके मिंबर पर, शाही मस्जिद के मिंबर के ऊपर बुत रखेंगे।
جب انہوں نے یہ اعلان کیا نا تو احمد شاہ ابدالی وہاں افغانستان میں بیٹھا، جب اس تک خبر پہنچی ہزاروں کا لشکر لے کے انڈیا میں آ گیا، اور اس نے آ کر ہزاروں ہندوؤں کو کاٹ دیا، 1.5 لاکھ کے قریب اس نے ہندوؤں کو مارا، اور پھر اس کے بعد ہندو سر نہ اٹھا سکے، اس کے بعد 2 مہینے وہیں رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اگر اسے اقتدار کی یا کوئی کرسی کی یا اسے جائیداد کی ضرورت ہوتی تو انڈیا میں بیٹھ جاتا۔ آج ہمارے ہیرو جو تھے ان کی ساری تاریخ کو ہی مسخ کیا جاتا، بولنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے بچوں کو بتاتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے آپ اٹھیں، رسول اللہ کا دین آپ تخت پر لے آئیں، آپ نے ہی کام کرنا ہے، ہم نے ہی کام کرنا ہے رسول اللہ کے دین کے لیے۔ وہ شاکر شوجہ بادی ہے نا ہمارے علاقے کا، وہ روتا رہتا ہے، وہ کہتا، اس نے کہا اوے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ، مطلب یہ جو پلیت لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، شاکر شوجہ بادی کہتا ہے او پاکستان دے لوگوں پلیتیاں کو مکا دے وہ، نہیں تا جائیں ول نہ رکھے او کو ولا دے وہ کہتا ہے جس نے پھر یہ پاکستان اتنا عظیم نام رکھا ہے، اگر تم پلیتوں کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم نام ہی واپس کر دو تم۔ پڑھوں رحمان دا کلمہ بڑھوں شیطان دے بندے، کہتے پڑھیں ہم اللہ اور رحمان کا کلمہ اور ہم راستہ شیطان کا اختیار کریں، پڑھوں رحمان دا کلمہ بڑھوں شیطان دے بندے، وہ منافق تو تا بہتر ہے کافر نہ رکھا دے وہ، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، یہ ہو جائیں ہر ایک منصف کو بما عملہ اڑا دے وہ، اور کہے خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پے، خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پے، کتھیں دین دا سودا کتھیں ایمان وکدا پے، کتھیں ملان دی ہٹی اچ کتھیں پیران دی شوکے سے، میرا ایمان نہیں بدلیا مگر تیرا قرآن وکدا پے، میرے ملک اچ خدا ڈالر، میرے ملک اچ نبی پیسہ، ہم اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں تو مقصد یہ ہے پیسہ کمانا ہے، ڈاکٹر بھی بنائیں مقصد اسلام کی سربلندی نہیں ہے، مقصد دین کی حفاظت نہیں ہے، مقصد قرآن کی حفاظت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھ کر پیسہ کمائیں۔ یہ کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو 2 لاکھ ہو، دین کی حفاظت کے لیے کسی نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، دین کی حفاظت کے لیے کسی نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوائی، بس تعلیم دلوائی ہے تو مقصد صرف یہی رہ گیا کہ روٹی پانی کمانی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، آیا 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کی غیبانہ مدد فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔